الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا. اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے. صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحیمی و کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ عطا فرمایا جس مہینے کی ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے. بندہ ایک فرض ادا کرتا، اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک سنت ادا کرتا، اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. گویا یہ نیکیوں کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ قرآن سے ہو گئی ہے. جب یہ مقام اس کا نسبت جو ہے قرآن سے ہوا، رمضان المبارک کی قدر کو بڑھا دیا، رمضان کی شان کو بڑھا دیا ہے. اور یہی نسبت اور مقام اور بندوں سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو، ان کے مقام کو، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو بڑھا دیتے ہیں. بہرحال یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن کی عظمت اور بلندی حضرات صحابہ سے پوچھنی چاہیے. انہوں نے اس کے پیچھے اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا ہے.
یہ قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک اہم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے مقام کے اندر اور اس کی عظمت اتنی بڑی عظمت ہے کہ وہ حضرات صحابہ اکرام، وہ عربستان جو بدو لوگوں کا علاقہ تھا، جاہل تھے، اس قرآن کو اپنانے سے حضرت بلال حبشی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی سے پہلے جنت کے اندر بھیج رہا ہے۔ یہی قرآن کی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ آج بیٹھے بیٹھے اس قرآن تو مل رہا ہے، لیکن اس زمانے میں اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی تھی کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے مصائب پیش آئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے آپ کو گہرا ڈال لیا ہے، آپ کو پتھر برسا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو ہے آپ کا جسم اطہر سے خون نکلنے لگا۔ اور کسی نے ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اے زینب، آپ کے ابا کو مارا جا رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی، اپنے ابا کے جسم اطہر سے خون نکل رہا ہے، لباس خون میں رنگین ہو گیا ہے۔ حضرت زینب نے آ کر کے لوگوں سے پوچھا، ارے میرے ابا نے آپ کا کیا قصور کیا ہے، آپ کا کیا بگاڑا ہے، بتائیے۔ کیا میرے ابا نے آپ کو کسی کو قرض دینا ہو تو میں زینب جو ہے مزدوری کر کے آپ کا قرضہ ادا کر دوں گی، اور میرے ابا نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے تو بتائے کہ ہم اس کا بدلہ دے دیں گے۔ لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر کار حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے ابا جان، آپ بتائیے کہ یہ لوگ آپ پہ اتنا کیوں مار رہے ہیں؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کے لباس، حضرت زینب کے ہاتھ بھی خون سے رنگین ہو گئے تھے، اور حضرت زینب نے بڑا عجیب سوال کیا، ابا بتائیے کہ یہ لوگ آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹی، میں نہ تو ان کو قرضہ دینا ہے، نہ میں ان سے قرضہ لینا ہے، نہ میں جو ہے ان کے سے کوئی ذاتی معاملہ یا مجھ سے ان کو ذاتی معاملہ ہے۔ اے میرے بیٹی، بس میں لوگوں کو قرآن، اللہ کا قرآن سناتا ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں کیا مصائب آئے۔ وہ مکہ مکرمہ کی رئیسہ مالدار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب لوگوں نے آپ سے جو مسلمانوں سے خرید و فروخت کو بیکاٹ کر دیا، مائی خدیجہ جو ہے بڑے بڑے حالتوں میں اداس نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اداس تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے خدیجہ، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو بڑے بڑے حالتوں میں صبر کو اپنایا، کبھی اداس نہیں ہوئے، آج اداس کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کو دکھایا، ہے میرے سرتاج یا رسول اللہ، دیکھیے کہ ان بچوں کا حال دیکھیے کہ ان کے زبانوں پر کانٹے آ گئے ہیں، بھوک کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں۔ سوچئے کہ ایک ماں اور ایک باپ کو جب اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر ان کے دلوں پر کیا اثر پڑتا ہے، ان کے دل پر کیا گزرتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے درخت کے پتے لا کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اے میرے بچوں، یہ کھاؤ اور یہ کھا کر قرآن پڑھا کرو۔
یہ مسائل اٹھائے، ان پر یہ پریشانیاں اٹھائے، اور جب قرآن کو اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان پیش کیا، آپ کو جادوگر کہہ کر کے پکارنے لگے۔ اس قرآن کی وجہ سے اور جو ہے آپ کے وہ خاندان والے، آپ کے چچا اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے خاندان والے آپ کے مخالف بنے، آپ کے دشمن بنے، حالانکہ ان کو محمد رسول اللہ سے دشمنی تھی، محمد ابن عبداللہ سے دشمنی نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اس قرآن کی وجہ سے تھی۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑے قربانیاں دی اس قرآن کو اپنانے میں۔ قرآن اس زمانے میں کچا تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اور وہ حضرات صحابہ کرام جب اس قرآن کو اپنایا، اس قرآن سے اپنا رشتہ رکھا، تعلق رکھا، آسمان سے حضرات ملائکہ ان کے قرآن کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے تو حضرت ابی بن کعب خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیارے قرآن پڑھ۔ صحابی سوچنے لگے میں جس سے قرآن سیکھا ہوں اور اسی کے سامنے قرآن کو پڑھنا معمولی بات نہیں، آج بھی اگر ہمارا استاد یہاں پر حاضر ہو جائے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ نیچے اتر جاؤں گا، کیونکہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ استاد کے سامنے قرآن پڑھے۔ اب اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم کے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ۔ حضرت ابی بن کعب نے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارے میرے پیارے، میں اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تو پڑھتا ہے، آسمانوں پر اللہ تیرا قرآن سنتا ہے۔ سوچئے کہ وہ کس انداز سے قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور ان کا خلوص کیسا ہوگا، ان کا تعلق اور رشتہ قرآن سے کیسا ہوگا۔ یہ زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ان کا قرآن سن رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے مصائب پریشانیاں اٹھا کر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ شاید میں گزشتہ جمعوں پر اس صحابی رسول کا واقعہ بتایا ہوں گا، پھر سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں دن و رات میں ٹی وی تو چلتی ہے، گانے تو چلتے ہیں۔ وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رات کا اکثر حصہ قرآن میں اپنا وقت کو گزارا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا ہے، اس چارپائی کے بازو گھوڑے کو باندھا گیا ہے۔ قرآن کو زور سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، صحابی رسول پھر پست ہو جاتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے بازو جو ہے گھوڑا باندھا ہوا ہے، بچہ سویا ہوا ہے، گھوڑا بدک جائے اور جس سے بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ اب جو ہے قرآن کو زور سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس وجہ سے قرآن کو آہستہ پڑھتے ہیں۔ صبح تک یہی معاملہ ہوا، جب قرآن کو مکمل کیا تو سر اٹھا کر آسمان کے طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ نور اوپر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم سے جا کر عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں میری یہ حالت تھی، میں جب قرآن کو پڑھ کر جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نور اوپر جا رہا ہے، اور وہ نور ایک نہیں تھا، کئی تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، ہے میرے پیارے، تو جب قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان سے حضرات ملائکہ فرشتے تیرے قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور کچھ دیر اور قرآن میں اپنا وقت کو لگا لیتا، پورے مدینہ المنورہ کے لوگ ملائکہ کو دیکھ لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سوچئے کہ کس انداز میں پڑھ رہے ہوں گے، ان کا پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، ان کا خلوص کیا ہوگا، ان کی اخلاص کیا ہوگی، ان کا قرآن سے رشتہ کیسا ہوگا۔ آسمان سے حضرات ملائکہ آ رہے ہیں۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، اس قرآن کے پہنچانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور حضرات صحابہ کرام کو بڑے مصائب اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد چل کر آج ہمارے درمیان میں ایک کتابی شکل میں قرآن موجود ہے۔ آج ہم اس کو اپناتے نہیں، آج اس کی حفاظت کرتے نہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ اس کو اپنانا، اس کو پڑھنا، اس سے تعلقات کو رکھنا، اس سے رشتہ جوڑنا ہے۔ بندہ جب اس سے تعلقات کو رکھتا ہے، اس کو سیدھی راہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رہنمائی ہے، یہ قرآن اندھیرے سے انسان کو نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ قرآن انسان کو جہالت سے نکال کر جو ہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ یہ قرآن انسان کو ناحق باطل میں سے نکال کر حق پر لے کر آتا ہے۔ یہ قرآن زندگی کے ہر سانس، ہر گوشہ کس طرح انسان کو گزارنا ہے، سب کچھ قرآن ہم کو دیتا ہے۔ گویا قرآن ہم لوگوں کو زندگی سدھارنے کا، گزارنے کا ایک طریقہ قرآن ہم لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ قرآن حلال و حرام کی تمیز کرنے کو ہم لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن ہمارے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ وہ عربستان کے لوگ جو جاہل تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے برکت سے ان کے عظمت کو، ان کے احترام کو، ان کی بلندی کو دنیا میں اور آخرت میں بڑھا دیتا ہے۔ اب سوچئے کیا ہم بھی قرآن کو اپنائیں گے؟ کیا ہماری عظمت و عزت اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نگاہ میں ایک مالدار کی عظمت، عزت ہوگی، تمہاری نگاہ میں دنیا والوں کی عزت ہوگی جو اچھا سا اچھا لباس پہنتا ہو۔ آج ہماری نگاہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج ہماری نگاہ میں جس کے پاس بنگلے ہو، دھن دولت ہو، آپ کے نگاہ میں اس کی عزت و احترام ہوگی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں عزت و احترام اس کی ہو جو حافظ قرآن ہو، قرآن سے تعلق رکھتا ہو۔ آج ہم لوگوں کو ان ائمہ کی، اماموں کی، حفاظ کی کوئی قدر نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایک حافظ قرآن کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا فرمائے گا
حافظ قرآن تو دور کی بات، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، وہ بڑے چین و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ عرض کریں گے کاش یہ نبی ہوں گے، نبی کے خاندان والے ہوں گے۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے لوگو، یہ نہ تو نبی ہے، یہ نہ تو نبی کے خاندان والے ہیں، یہ وہ ہیں جو آپ دنیا میں تھے، آپ کی مسجد میں 6,000 روپیہ لے کر امامت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ حافظ قرآن ہیں جو دنیا میں تم حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں جو دنیا میں تم ان کو ذلت کے مقام سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں جو تمہارے صدقے اور ان کو حقیر سمجھ کر کے دیا کرتے تھے، لیکن وہ حافظ تھے، امام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کر رہا ہے، حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ آج میں نے ایک احادیث مطالعہ کیا، جب بندہ ایک بچہ حافظ قرآن بنتا، اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے 10 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجتا ہے، ایک خاندان کی مغفرت کر دیتا ہے، ایک خاندان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ایک قافلہ، ایک قبیلہ جنت کے اندر چلے جاتا ہے۔ اب ان میں جب بچہ مدرسے کو جاتا ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اس بچے کو ہمت افزائی کرتے ہیں، ارے تو نے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم معجزہ ہے، اس کو تو پڑھ رہا ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری شان ہے، کل قیامت کے دن تیرا وہ مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ تیری عزت رکھے گا۔ ایک بچے کو ہمت افزائی کرتا ہے ایک طبقہ، چند لوگ، مثال کے طور پر رشتہ داروں میں ہی لیجیے، ایک اس طریقے سے کرتا اللہ تعالیٰ، جو حافظ قرآن کی ہمت افزائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے ارے تو ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، MBBS پڑھنا تھا، MBA کرنا تھا، اور تو جو علم حاصل کر رہا ہے تو دنیا میں کیسے جیے گا، اور تیری نوکری کیسے آئے گی، تو کیسے کمائے گا، تیرا مساجد میں مدارس میں تیرے تنخواہ کیا ہوگی، تو یہ بیکار جو ہے اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نار جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ ایک حافظ قرآن کا وہ مقام ہے، فرشتے، ایک حافظ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے آسمان سے فرشتے دوڑتے ہوئے جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سوا دوسرا کوئی فرشتہ قرآن پڑھتا نہیں بلکہ قرآن سنتا ہے۔ پڑھنے والا جو فرشتہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس لیے حضرات ملائکہ جب قرآن پڑھنے والے کے سامنے، حافظ قرآن کے سامنے آ جاتے ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے اس کے سر سے لے کر آسمان تک فرشتے جو ہے چلے جاتے ہیں، پورے فرشتے سنتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جب حافظ قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے لب پر لب رکھ دیتے ہیں، ہونٹ پر ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ سوچئے محترم بزرگار دوستو، ایک حافظ قرآن کی وہ عزت، وہ شان، وہ مقام جو آج ہمارے درمیان میں
پھٹے پرانے لباس وائٹ کپڑے پہن کر آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ فقیر لگ رہا ہے، آج ہم اس کو نکما نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے جو فرمایا، سب سے جو ہے دنیا کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشرف، عزت، احترام والا مقدس آدمی وہ ہے جو حافظ قرآن۔ اللہ کے نبی نے مالداروں کو نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے عہدے داروں کو نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے جو ہے اس دنیا کے بڑوں سے بڑے لوگوں کو نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا عزت اور شرافت والے وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی فرمایا جو حافظ قرآن ہوتا ہے میری امت کا حافظ قرآن بڑی عزت والا، بڑی شرافت والا ہوتا ہے، اور اس حافظ قرآن کی حضرات ملائکہ اس حافظ قرآن پر رحمت بھیجتے ہیں، سمندر کے مخلوقات دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو ہے بلوں میں رہنے والے جانور، جنگلات میں رہنے والے جانور، دنیا کے ہر شے جو ہے، ہر مخلوق جو ہے ایک حافظ قرآن کے لیے رحمت بھیجتی ہے۔ اگر کوئی رحمت نہیں بھیجتی وہ اشرف المخلوقات ہے۔ وہ کون اشرف المخلوقات ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ جہاں اس دنیا میں یہاں میری عزت میری شان بڑھا لینے کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں احادیث کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ آج ہم اشرف المخلوقات اشرف ہونے کے باوجود بھی ایک حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی عزت کر رہا ہے، ان کا احترام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے وارثین ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کوئی حافظ قرآن پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کا وکیل بن جاتا ہوں۔ سوچئے کہ ہمارے نگاہ میں ایک حافظ قرآن کے کیا اوقات ہوتے ہیں، مساجد میں ان پر کیا اوقات ہوتے ہیں۔ ایک امام اپنا گھر کا نوکر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک امام کی، ایک حافظ قرآن کی ایک عزت احترام کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان میں ایک آفتاب کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان میں ایک نور کو رکھا ہے، ہم اس کو اپنا نوکر سمجھے، ہم اس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ میں یہاں کا معاملہ نہیں، بس الحمدللہ اس مسجد نے بڑی شان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ میں یہاں پر امامت کر رہا ہوں، میرا معاملہ نہیں بتا رہا ہوں۔ اکثر مساجد کا یہی معاملہ ہے، جہاں امام کی قدر نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں میں آپ کی بھی قدر اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا۔ امام کی، ایک ائمہ کی اور مؤذنین کی اور حفاظ کی جو قرآن سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، ان کے سینوں میں جو قرآن ہے ان کی نہیں تو بھی قرآن جو سینے میں اس کی عزت و احترام کرو، اور ان کو نکما نگاہ سے دیکھو گے، ان پر ظلم کرو گے، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسے ظالموں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نار جہنم کے حوالہ کرے گا۔ کتنے ائمہ، کتنے حافظ قرآن پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کے ظلم کے مارے حق بات کہنے سے بھی ڈر رہے ہیں، لوگوں کے مساجد کے عہدیدار اور ذمہ داروں کے زبان کی کڑی الفاظ کی وجہ سے
کتنے ایسے حفاظ کرام اور ائمہ دین علماء دین ہیں جو حق بات کو نگل کر مظلوم ہو کر مساجد میں اپنے وقت کو کاٹ رہے ہیں۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، یقیناً ائمہ کی، اماموں کی اور حفاظ کے، علماء کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی شان بڑھائے گا، اور ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھائے گا، اور ان کا دیکھ بھال کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے کمائیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر ان کو رسوا کرو گے، ان پر ظلم کرو گے، ابھی میں نے احادیث بتایا، جو حافظ قرآن پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میں اس کا وکیل بن جاتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے، یا اللہ یہ حافظ قرآن دنیا کے اندر اس پر یہ ظلم ہوا تھا، میں اس کا وکیل ہوں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ نبی ہیں جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، روزانہ اللہ خود اس نبی پر درود بھیجتا ہو، وہ نبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس نظام کو پیدا کیا۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اور وہ نبی یہ کہہ دے یا اللہ یہ حافظ قرآن پر ظلم ہوا تھا، میں اس کا وکیل ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس کا مقام کیا ہوگا پھر اس کے بعد۔ لہذا آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایک حافظ قرآن کی قدر کرے، ان پر ظلم نہ ہو، ان کے ساتھ رہے اور ان کے صحبت میں رہے۔ ایک عالم دین کے جب بندہ صحبت میں رہتا ہے وہ کبھی جو ہے ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال محترم بزرگار دوستو، یہ سب ایک حافظ قرآن کو مقام اور مرتبہ اس لیے مل رہا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو حاصل کیا ہے، قرآن مجید کو اپنے سینے میں رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں اتارو۔ آج یہ دنیا، آج اس عرفتن دور میں ہم قرآن سے بڑے دور ہو گئے، بڑے بڑے ہیں، عہدیدار ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہیں، پیٹ کاٹو سورہ فاتحہ گھٹ نہیں۔ آپ یہ نہ سوچے کہ کمیٹی پر مخالف وار کر رہا ہوں، اکثر لوگ مساجد کے ذمہ داروں کو اتنی طاقت اور اتنی ہمت ہونی چاہیے، امام نہ ہو تو مصلی پر کھڑے ہو۔ آج کوئی ایسا ذمہ دار ہے مساجد کو چلانے والا؟ آج روبدار مساجد کا ذمہ دار، آج مساجد کے ذمہ دار وہ سود خور۔ ایسا نہیں چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ لہذا ایک ائمہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس لیے عطا فرمایا کہ قرآن کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، سیکھے۔ قرآن مجید سے جب تعلقات ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے خوشبو عطا فرماتے ہیں۔ جو قرآن سے تعلق رکھا، قرآن پڑھتا پڑھتا مر گیا، جب کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے خوشبو اور کستوری کی بو آ رہی ہوگی، خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ اپنے قبروں سے قرآن پڑھتے ہوئے اٹھ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے انہوں نے قرآن سے رشتہ رکھا، تعلق رکھا، مرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے مرے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں سے اٹھا رہا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھا رہا ہے۔ جانیے کہ آج ہم مر رہے ہیں، گانے سن سن کر مر رہے ہیں۔ آج رات نہیں، دن نہیں، ٹی وی میں گانے ہی گانے۔ اچھا قرآن پڑھنے والے کی قدر نہیں، اچھا گانے والے کی آج ہمارے درمیان میں قدر ہے۔
جب ہمارا بچہ چھوٹا بچہ اور اپنے ٹوٹی پوٹی زبان سے کلمہ پڑھ لیا اتنا خوش نہیں ہوتے، کسی کا گانا گا لیا تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ آج چھوٹے بچے حضرات علماء کی نقل نہیں کیا، نقل کر لیا تو وہ بھکاری کے، وہ عالم کے، وہ حضرت کی نقل کئی کو کرتا رہے، زندگی بھر صدقے کھا کر کے جیتا کیا۔ اور وہی بچہ ایک فلمی ایکٹر کی نقل کر لے تو ہم مونچھی مدڑتے ہیں۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، حالات کو، ماحول کو بدلیے۔ آپ خود قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق بٹھائے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے۔ آج امت قرآن سے دور ہو گئی، آج ہمارے سروں پر نحوستیں باب عروج پر، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، تاریکیاں، اندھیرا آ رہا ہے۔ آج قرآن سے دور ہو گئے، ظالم ہمارے سروں پر بیٹھ رہے ہیں۔ قرآن سے رشتہ رکھو، قرآن سے تعلق رکھو، قرآن کو ہر ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، اور اللہ تعالی ہماری عزت کو، ہمارے شان کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ لے لیا ہے، یہ لوگ چاہے وہ مٹانا چاہے مٹ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم ہی نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اپنائے، اس سے تعلق کو رکھے۔ آج کوئی دشمن یہ کہے کہ قرآن کو جو ہے، قرآن کے بارے میں کہہ دے، ہمارا خون بھڑک اڑتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیے کہ ہم قرآن کو کتنا اپنائے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا ہے، اب ہم اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی سنوارنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں دیکھیے، مرد تو مرد، عورتیں طاقوں میں سجا کر تو رکھ دیا ہوگا، سال میں ایک مرتبہ ایسا بھی موقع نہیں آتا کہ اس قرآن کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگائے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں حضرت ہم نہ پڑھنا چاہتا ہے، نہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، اس کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ آپ قرآن کو اٹھاؤ، روزانہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کم از کم قرآن کے ہر سطر پر، ہر لائن پر اپنی انگلی پھیرتے جائیے کہ اس کا اجر و ثواب آپ کو مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ کب تک سجا کر کے رکھو گے؟ ہم 60-70 سال کے ہو گئے، کسی قوم پہ ڈبانا اچھی طریقے سے سوچتے ہیں، کس طرح میں کامیاب ہونا، کس طرح دنیا کمانا۔ 60-70 سال پیر قبر میں چلے گئے، تب بھی دنیا کی فکر ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ میں نے اپنے زندگی میں کبھی قرآن کو نہیں پڑھا، اب تو میں قرآن پڑھوں گا۔ حضرات صحابہ اکرام بچے نہیں تھے، اسلام قبول کرتے، وہی نبی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتے۔ کسی کی 15 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 25 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 60 سال گزر گئے، صحابی اسلام قبول کرتے، فوراً قرآن مجید کو حاصل کرتے تھے۔ ہمیں باپ دادا کے پیٹ سے مسلمان ہیں، لیکن کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ قرآن پڑھے، قرآن کو سیکھے۔ لہذا محترم بزرگار دوستو، آج کا یہ عنوان اس لیے رکھا کہ قرآن سے بہت بڑا طبقہ دور ہو گیا ہے۔ قرآن کو اپناؤ، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لو۔ ایک مرتبہ آپ بعد نماز جمعہ قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگاؤ، سینے میں کیا ٹھنڈک پہنچتی آپ خود محسوس کرو۔ پڑھو، قرآن سے تعلق رکھو، قرآن سے رشتہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔
انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے بھی ہماری عزت کا مقام بنتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ رمضان کا رشتہ قرآن سے ہوا، رمضان نے قرآن سے رشتے کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی قدر کو، عزت کو، بلندی کو بڑھا دیا۔ بہرحال یہی چند کلمات تھے آپ حضرات کے خدمات میں پیش کیا۔ حسب معمول